اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی اس وقت سیلاب کی صورتحال پاکستان کے علاوہ اور ملکوں میں بھی بہت خطرناک ہے۔ لیکن جو ایک مسلمان کے سوچنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض تو نہیں ہے۔ کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے اللہ پر، اس کے رسول پر، تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سارا بے حیائی کا نتیجہ ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں نہیں جا رہے، نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیتے ہیں مگر اس طرف نہیں جا رہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کتنے مہربان ہیں، کتنے رحیم ہیں، کتنے کریم ہیں کہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا مومنوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ کے ذکر کے سامنے جھک جائیں۔ 1500 سال پہلے یہ بات کی گئی، لیکن محسوس ہوتا ہے جیسے آج یہ ہم کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ تو اصل مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کے ذکر سے بھاگ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے بھاگ رہے ہیں، تو پھر دین کس چیز کا نام ہے؟ ہم اپنے آپ کو مسلمان کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں، ہاں اللہ تعالیٰ اتنے رحیم اور کریم ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ بعض دفعہ زمین یہ اللہ سے فریاد کرتی ہے کہ مجھ پر یہ جو اتنا تماشا ہو رہا ہے، یہ گانے بجانے، مجرے، ناچ تماشے، تو آپ مجھے اجازت دیں میں ان کو غرق کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا خوبصورت جواب، کہ اگر تم نے ان کو پیدا کیا ہے یا تمہارے بندے ہیں تو پکڑ لو، اگر میرے بندے ہیں تو دخل نہ دو، میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ سوال صرف یہ، ہم توبہ کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ توبہ کا معنی رجوع کرنا، لوٹ جانا، اس طرف کیوں نہیں جاتے؟ ایک سو جو حالات ہیں ہمارے، اللہ سے توبہ، استغفار، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ثابت ہے کہ آپ کم از کم دن میں 70 دفعہ کیوں کرتے تھے؟ ان کو کیا ضرورت تھی؟ ہمیں سمجھانے کے لیے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یہ توبہ جو ہے یہ اس سے اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ یہ معروف الحدیث کی جلد پنجم کی 291 حدیث ہے، بخاری مسلم کی۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ایک شخص تھا، وہ ایک جنگل سے گزر رہا تھا، اس کے پاس اونٹنی تھی، اس پہ ساز و سامان تھا،
تو وہ نیند آئی، سو گیا، تو اس کی آنکھ کھلی تو اونٹنی غائب تھی۔ بڑا پریشان ہوا، کیونکہ نہ ادھر جا سکتا ہے نہ ادھر، اونٹنی بغیر ساز و سامان بھی سب چیزیں۔ تو وہ ڈھونڈتا رہا، تھک ہار کے پھر لیٹ گیا کہ اب موت ہے اور تو کچھ بھی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس کی آنکھ کھلی تو اونٹنی اس کے سرانے کھڑی تھی، ساز و سامان سمیت۔ تو بہت خوش ہوا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی گناہ گار اپنے گناہ کی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس اونٹنی والے سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، متفق علیہ حدیث ہے۔ تو سوال صرف یہ ہے کہ اس کے بعد قرآن میں کہا گیا کہ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 ہے، اور اس کے بارے میں جو حدیث ہے وہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، یہ بھی معروف الحدیث میں اس کا نمبر 283 ہے، جلد پنجم۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یہ جو سورہ زمر کی آیت نمبر 53 ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ سارے گناہ بخش دے گا، وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ آیت اتنی قیمتی ہے میرے لیے کہ ساری دنیا بھی اگر مجھے ملے تو میں دنیا چھوڑ دوں گا، کیونکہ حضور تو بخشش چاہتے ہیں ہماری آپ کی، حضور تو ہمارا آپ کا گھر جنت میں چاہتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے کہا کہ مجھے یہ پوری دنیا سے بھی زیادہ عزیز یہ آیت ہے، اور میں نے اس کا نمبر دے دیا حدیث کا۔ تو مقصد بات کرنے کا صرف یہ ہے کہ اگر ہم گناہ بھی کرتے ہیں، انسان کا خاصا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، چلے، لیکن اس پہ ندامت، اس کو چھوڑ دینا فوری طور پہ، اور پھر آئندہ نہ کرنا۔ 3 درجے توبہ کے، توبۃ النصوح، سچے دل سے توبہ کرنا، اور اس طرف جانا اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف۔ بات صرف یہ ہے کہ یہ فضیل بن ایاز ایک گزرے ہیں، بہت بڑا نام ہے ان کا، بڑے ولی اللہ، لیکن شروع میں یہ بہت دوسری لائن پر تھے، جس کو ہم نیگیٹو، منفی کہتے ہیں، غلط کام کرتے تھے، ڈاکے مارتے تھے۔ ایک دن یہ باغ میں بیٹھے ہوئے تھے تو شاید بعض روایات میں کسی چڑیا سے یا کسی ساز بج رہا تھا، آواز آئی اسی آیت کی جو میں نے پہلے بتائی ہے، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 16، کہ اے مومنو، آپ کے لیے بھی وقت نہیں آیا کہ آپ اللہ کے ذکر کے سامنے جھک جائے۔ یہ آیت نے ان کو لرزا دیا، وہ جھنجھوڑ دیا۔ اس کے بعد وہ سیدھے راستے پر آ گئے اور ایسی منازل طے کی، بڑا اعلیٰ مقام ولایت میں انہوں نے پایا۔ تو انسان جو ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا کہ ساری کائنات کو انسان کا خادم بنایا۔ کتنی جانیں ہم کھا جاتے ہیں، گائے، بیل، بکرے وغیرہ، سب ہمیں تابع دار بنائے۔ فرشتوں کو انسان کا تابع دار بنایا، اور فرشتوں نے ہمارے
حضرت آدم علیہ السلام کی جو بت تھا مٹی کا، اس کو سجدہ کیا، نوری مخلوق نے مٹی کو. تو اتنا احسان، اتنا شرف ہمیں اللہ نے بخشا، اتنا ہمیں اوپر پہنچایا، اتنی فضیلت بخشی، تو آج ہم اس کا جواب کیا دے رہے ہیں؟ کیا یہی طریقہ ہے؟ کیا اسی طرح چلے گا؟ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو دیکھیں. آپ سب مجھ سے اچھے ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں، دل سے کہتا ہوں، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آئے. ہر جو آپ کی سنت ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے، اس طرف جانا چاہیے، چونکہ جب تک ہم وہ راستہ اس طرف نہیں چلیں گے ہماری خلاصی نہیں ہوگی. یہاں کی بات اور وہاں کی بات دونوں کی ہے. یہاں بے سکونی رہے گی اور وہاں بھی خلاصی نہیں ہوگی. دولت ہونا کوئی بات نہیں، سکون سب سے بڑی دولت ہے. اور وہی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر میں ہی سب کچھ ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ہم ان پہ عمل کر سکیں. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.